بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صبح 8 بجے کا وقت تھا۔ میں پبلک بس میں سفر کر رہا تھا۔ پولیس والا ہونے کی حیثیت سے مجھے ہمیشہ ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ دی جاتی تھی۔ کچھ لوگ تو ایسا عزت کی وجہ سے کرتے ہیں اور کچھ پولیس والوں کی نظر میں معتبر بننے کے لیے ایسا کرتے ہیں تاکہ وقت پڑنے پر وہ ان کی مدد مانگ سکیں۔ پر آج جب میں لوگوں سے بھری بس میں بیٹھا تو مجھے فرنٹ والی سیٹ کی بجائے ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھنا پڑا، کیونکہ پوری بس مردوں سے بھری ہوئی تھی اور فرنٹ سیٹ پر 2 خواتین براجمان تھیں۔ میں نے بھی اس بات کا برا نہیں منایا اور ڈرائیور کے پیچھے والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ مجھے یہاں سے پوری بس کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ پولیس والا ہونے کی حیثیت سے میں اکثر لوگوں پر نظر رکھتا تھا۔ ہر ایک شخص کی خبر رکھنا جیسے میرے پیشے کا حصہ تھا۔ اس دن میری نظر حالانکہ بس لوگوں سے کھچاکھچ بھری ہوئی تھی، مگر اس بوڑھے آدمی اور اس کے ساتھ بیٹھے چھوٹے لڑکے کو الگ سے جگہ دی گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا یا تو لوگ ان دونوں کی عزت کرتے ہیں یا پھر ان دونوں کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے اور ان سے نفرت کرتے ہیں۔ دوسری صورتحال ہی مجھے کچھ صحیح لگ رہی تھی، کیونکہ وہ بوڑھا اور اس کا بیٹا امیر کبیر گھرانے کے نہیں لگ رہے تھے، بلکہ غریب اور بہت پسماندہ علاقے کے لگ رہے تھے۔ ویسے تو بس کے باقی لوگ بھی کوئی امیر کبیر نہیں تھے، مگر ان دونوں کا حلیہ کچھ زیادہ ہی خستہ حال تھا۔ جب میں نے دیکھا تو وہ لوگوں سے نظریں چرا رہے تھے، ایسے بیٹھے تھے جیسے کہ ان سے کوئی بہت بڑا جرم ہو گیا ہو۔ بس اگلے اسٹیشن پر رکی، ایک آدمی بس میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ 2-3 لڑکے بھی تھے۔ یہ تھوڑے جرأت مند لگ رہے تھے۔ ان کی نظر جیسے ہی اس بوڑھے آدمی اور اس لڑکے پر پڑی تو وہ زور زور سے چلانے لگے تھے۔ پوری بس میں جیسے ایک طوفان سا آ گیا اور پھر باقی کی بس بھی انہی کے ساتھ ہو گئی۔ وہ آدمی چلا چلا کر ڈرائیور سے کہنے لگا کہ تم نے کیسے لوگوں کو بس میں بٹھا رکھا ہے؟ جانتے نہیں ہو کہ ان دونوں کے کارنامے کیا ہیں؟ پوری دنیا کو ان کے کارنامے پتہ ہیں اور تم نے ان دونوں کو بھری بس میں بٹھا رکھا ہے۔ کچھ تو غیرت کر لو۔ باقی لوگ بھی ان سے اتنے تنگ ہیں کہ 3 سیٹوں پر یہ 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پر اور کوئی بھی نہیں بیٹھ پا رہا، کیونکہ ہم تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملانا بھی پسند نہیں کرتے۔ یہ بات سن کر وہ آدمی مزید پریشان ہو گیا تھا، جیسے سب لوگ مل کر اسے ابھی بس سے نکال دیں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ سب لوگوں کے چیخنے چلانے پر ڈرائیور نے کہا اس بوڑھے آدمی اور بیٹے کو کہ تم لوگ یہاں سے نکل جاؤ۔ میں حیران ہو گیا تھا کہ اس بوڑھے نے آخر کیا ہے، کیونکہ میرے سامنے تو اس نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی جس کی بنیاد پر اسے بس سے نکالا جا سکے۔ تبھی ان کے باہر جانے کے بعد میں نے ڈرائیور سے پوچھا کہ بھیا، اس بوڑھے آدمی اور اس کے بیٹے سے ایسا کیا قصور ہوا کہ تم نے اسے بس سے ہی نکال دیا؟ تو ڈرائیور کانوں کو ہاتھ لگانے لگا۔ صاحب جی، میں تو پہلے ان لوگوں کا ترس کھاتا تھا۔ یہ لوگ بہت ہی غریب گھر سے تعلق رکھتے ہیں، مگر نہ پوچھیں کہ یہ لوگ کس قدر غلیظ اور گندگی کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کا گناہ کتنا بڑا ہے۔ مجھے تو اپنے منہ سے بولتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ وہ آدمی اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگا تو میں نے اس سے حوصلہ دیا اور کہا کہ تم مجھے آرام سے بتا سکتے ہو کہ کیا بات ہے، اس بیٹے اور باپ کا قصور کیا ہے؟ کہنے لگا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ یہ بوڑھا تو اس بڑھاپے میں بھی اپنی ہوس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور جو اس کا لڑکا ہے وہ بیچارہ مجبور اور مظلوم ہے۔ اس کا کوئی قصور نہیں ہے، پر اب وہ بھی اچھا خاصا بالغ ہے، چاہے تو اپنے باپ کے خلاف اٹھ کے کھڑا ہو سکتا ہے، مگر شاید اسے بھی اس سب کی عادت پڑ گئی ہے۔ اس ڈرائیور نے گھما پھرا کر باتیں کی تو میرا سر چکرانے لگا۔ ارے بھائی، مجھے سچ سچ بتاؤ کہ آخر معاملہ کیا ہے؟ تبھی ڈرائیور نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میری تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ بوڑھا آدمی جو شکل سے اتنا شریف نظر آتا ہے اتنا گھٹیا نکلے گا۔ کہنے لگا کہ یہ دونوں باپ اور بیٹا قوم لوط والا کام کرتے ہیں۔
حالانکہ یہ آدمی اتنا نیک مشہور تھا کہ رکھا ہے، لوگ اس سے تعویذ لینے آتے تھے، اس کی باتوں میں بڑا اثر تھا، مگر پھر پتہ نہیں کیا ہو گیا، اس نے یہ الٹے کام شروع کر دیے۔ آپ اگر کہیں تو میں آپ کو اس کا ثبوت بھی دکھا سکتا ہوں۔ ڈرائیور نے ثبوت والی بات کہہ کر میرے اندر کے تجسس کو مزید ہوا دیتی تھی۔ تم کیسا ثبوت جانتے ہو؟ یہ تو ایسا کام ہے جس کا کوئی گواہ بھی نہیں ہوتا، اور زیادہ تر لوگ تو شک کی بنیاد پر ہی ایسا الزام کسی پر لگاتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کسی نے بھی اس شخص کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا تو نہیں ہوگا۔ پھر تم لوگ کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ آدمی اتنا بڑا گناہ کر رہا ہے؟ کوئی وجہ تو ہے نا صاحب جو اتنا بڑا الزام اس آدمی پر لگ گیا۔ مجھے بھی پہلے یقین نہیں آتا تھا، لیکن اگر آپ پولیس والا ہونے کی حیثیت سے اس کے خلاف کوئی ایکشن لینا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ساری کی ساری بات، سارا ثبوت دینے کو تیار ہوں۔ میں یہ بات سن کر حیران بھی تھا اور پریشان بھی، ساتھ میں میرے اندر کی دلچسپی بھی بڑھ رہی تھی۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ کیا واقعی یہ آدمی ایسا ہے۔ مجھے ڈرائیور نے کہا کہ کل میں آپ کو اس کے محلے لے چلوں گا جہاں پر یہ رہتا ہے۔ میں خواہ کسی کی بددعا نہیں لینا چاہتا، اس لیے میں تو اسے پہلے اپنی بس سے بھی نہیں نکال رہا تھا، لیکن جب سب لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا تو پھر میری بھی مجبوری بن گئی۔ خیر، آپ کل آ جائیے گا، میں آپ کو آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک ایسا منظر دکھاؤں گا کہ آپ بھی یقین کر بیٹھیں گے، اور جو لوگ باتیں کرتے ہیں ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے اور اس آدمی اور اس کے بیٹے سے نفرت کرنے لگیں گے۔ بس والے کی بات سن کر مجھے کچھ شک سا ہوا تھا۔ ایسا کون سا منظر تھا جسے دیکھ کر میں یہ یقین کر لیتا کہ یہ لوگ گنہگار ہیں؟ لیکن کیونکہ اس نے اتنی بڑی بات کی تھی تو میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے، میں کل جا کر اس آدمی کے محلے میں دیکھ لیتا ہوں کہ یہ واقعی اتنا بڑا گناہ کر بھی رہا ہے یا پھر لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے۔ اگلے دن میں ڈیوٹی پر جانے سے 1 گھنٹہ پہلے آ گیا۔ بس ڈرائیور بھی میرے انتظار میں کھڑا تھا۔ بس چلنے سے 1 گھنٹہ پہلے وہ مجھے ایک چھوٹی گاڑی میں اس آدمی کے محلے میں لے کر گیا۔ وہ ایک پسماندہ سا علاقہ تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم اس شخص کو کیسے جانتے ہو؟ کہنے لگا کہ یہ اپنی اسی قوم لوط والی حرکت کی وجہ سے مشہور ہو گیا ہے، اب تو لوگ اسے قوم لوط والا بابا کہتے ہیں۔ تمہیں یقین نہیں آئے گا کہ یہ آدمی کتنا نیک ہوا کرتا تھا۔ بھلے تم اس کے منہ سے پوچھ لینا، یہ اپنے منہ سے بھی اقرار کرے گا۔ بس تم اس کے گھر چل بار دیکھ لو، اور جب تم اس کے گھر جاؤ گے تو تم حیران ہو جاؤ گے۔ تم بس اس سے پوچھنا صحیح کہ تم شادی کیوں نہیں کرتے، شادی کے بغیر کیوں رہتے ہو۔ بہرحال ہم لوگ اس بوڑھے آدمی کے گھر میں جب داخل ہوئے تو واقعی میں مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی۔ گھر میں عجیب سی وحشت برس رہی تھی کیونکہ گھر میں مکمل ویرانی تھی۔ بوڑھے آدمی نے پرتپاک طریقے سے ہمارا استقبال کیا، مگر اس آدمی کو دیکھ کر تھوڑا پریشان سا ہو گیا۔ وہ مجھے پہلی بار ملا تھا، اس لیے شاید یہ نہیں جانتا تھا کہ میں یہاں کس مقصد سے آیا ہوں۔ بوڑھے آدمی کا نام مظفر تھا۔ کہنے لگا کہ میں حاجی مظفر کے نام سے مشہور ہوں، آپ کو میرے لائق کوئی بھی خدمت ہو تو مجھے بتائیے گا۔ میں پولیس یونیفارم میں گیا تھا، شاید وہ ڈر بھی رہا تھا اور اسی وجہ سے میری خدمت بھی کر رہا تھا۔ میں نے اس سے تیکھے سوال کرنے شروع کر دیے۔ پوچھا کہ آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بولے کہ میں اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا تھا، جب سے وہ اس دنیا سے گئی ہے مجھے کوئی عورت اچھی ہی نہیں لگتی۔ تبھی میرے پہلو میں بیٹھے ڈرائیور نے اس سے ایک اور تیکھا سوال کیا، اگر تمہیں عورت اچھی نہیں لگتی حاجی مظفر تو کیا مرد اچھے لگتے ہیں؟ کیونکہ ساری دنیا تو یہی جانتی ہے کہ تم… ہاں میں مانتا ہوں۔ مظفر نے سر جھکا لیا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ حاجی مظفر، تمہیں خود کو حاجی کہتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ تم اتنی غلیظ حرکتیں کرتے ہو اور پھر یہ کہہ رہے ہو کہ ہاں میں مانتا ہوں۔ کم از کم اگر اپنے گناہ کو مانتے ہو تو اس سے توبہ کر لو۔ میں نے اس سے کہا تھا آپ لوگ میرے گھر سے چلے جائیں۔ حاجی مظفر کی آنکھوں میں غصہ اور دکھ ایک ساتھ بھر آیا تھا۔ تم لوگ مجھے اس محلے سے نہیں نکلوا سکتے۔ سچائی وہ بس تھی جہاں سے میں نکل آیا،
لیکن یہ میرا محلہ اور میرا اپنا گھر ہے، میرے باپ دادا کا گھر ہے، کوئی مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں یہاں جو مرضی کروں، تم ہوتے کون ہو مجھ سے پوچھنے والے یا سوال کرنے والے کہ میں کیا کرتا ہوں؟ چلے جاؤ یہاں سے۔ میں نے تو یہ بات سنی تو میں حیران رہ گیا۔ عجیب بے شرم بڈھا ہے جسے اس بات کی کوئی پرواہ ہی نہیں کہ لوگ اس کے بارے میں سوچ کیا رہے ہیں۔ کم از کم اسے اس بات کا احساس ہونا چاہیے تھا کہ ہم لوگ اس کے گھر عزت سے بات کرنے آئے ہیں، مگر وہ تو الٹا ہمارے اوپر ہی پڑ گیا۔ اور پڑتا بھی کیوں نہ، وہ قصوروار جو تھا وہ گناہ پر تھا، اور مجرم اکثر شرمندہ ہو کر ایسی ہی حرکتیں کرتے ہیں۔ میں نے مظفر سے کہا کہ میں تو بڑا حیران ہو گیا ہوں۔ مظفر کہنے لگا، ابھی تو آپ کم حیران ہوئے ہیں، اب میں آپ کو ایک ایسا منظر دکھاؤں گا جسے دیکھنے کے بعد آپ کو یقین آ جائے گا کہ یہ شخص صرف منہ سے ہی نہیں کہتا، یہ عمل کرتا بھی ہے۔ میں اس کی بات سن کر مزید حیران ہو گیا تھا۔ اب کون سا ثبوت باقی ہے؟ اس نے اپنے منہ سے اقرار کر تو لیا ہے کہ یہ اس کام میں گناہ میں ملوث ہے۔ ہاں، لیکن آپ شاید یہ سوچ رہے ہوں کہ بوڑھے نے آپ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے ایسا کہہ دیا ہے، لیکن اب میں آپ کو ایک ایسی چیز دکھاؤں گا جس میں وہ اپنی من مرضی سے جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، اور اس کے بعد آپ یقین نہیں کر پائیں گے کہ ایسے لوگ اتنی ڈھٹائی سے اس محلے میں رہتے ہیں، اور ساتھ میں یہ آدمی خود کو حاجی بھی کہتا ہے۔ آپ مجھے خود بتائیں، کیا اسے کوئی حق ہے کہ یہ خود کو حاجی بولے؟ کم از کم اسے اتنا تو چاہیے کہ یہ اپنے نام کے ساتھ حاجی ہٹا دے، حاجی تو نہ لگائے۔ حج کرنے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں کیا؟ اس کے چہرے سے تو اللہ نے نور بھی چھین لیا ہے، چہرے پر نحوست دیکھیں۔ میں نے دیکھا تھا کہ ڈرائیور ساجد کے چہرے سے اس کے لیے صاف نفرت ٹپک رہی تھی، اور ظاہر ہے ایسے لوگوں سے نفرت کرنا بنتا بھی ہے۔ ہم لوگ تھوڑا آگے آئے۔ ساجد ڈرائیور نے محلے کے ایک آدمی کو روکا اور اس سے حاجی مظفر کا ذکر کیا اور کہا کہ وہ اسے وہ ویڈیو دکھائے جو حاجی مظفر کی پورے علاقے میں چل پڑی تھی۔ یہ سننا تھا کہ اس آدمی نے اپنا موبائل نکالا۔ لگتا ہے بات تازہ تازہ ہی ہے، میں نے دل میں سوچا۔ حاجی مظفر کی ویڈیو فون پر پلے ہونے لگی۔ اتنی شرمناک چیز میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے پہلی بار دیکھی تھی۔ ویڈیو میں واضح طور پر نظر تو نہیں آ رہا تھا، مگر ایک آدمی نے جو کہ بوڑھا تھا، اس نے چھوٹے سے بچے کو اپنی گود میں بٹھا رکھا تھا اور بڑی نازیبا حرکات کر رہا تھا۔ میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ حاجی مظفر تو بہت ہی سے شریف گھرانے کا بھی معلوم ہوتا تھا، مگر وہ یہ حرکتیں کرے گا میں نے سوچا نہیں تھا۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد تو میرا دل اس کے خلاف نفرت سے بھر گیا تھا۔ یہ بات اگر وہ اکیلے کمرے میں کرتا تو شاید کسی کو پتہ نہ چلتی، لیکن یہ ویڈیو کیسے بنی، کہاں سے آئی، یہ بھی ایک بڑا سوال تھا، اور اس نے یہ ویڈیو جان بوجھ کر کیوں پھیلائی ہے؟ میں نے دل میں سوچا، آخر اس کے پیچھے کوئی تو وجہ ہوگی۔ کبھی کوئی آدمی اتنا تو نہیں گر سکتا کہ وہ اپنے بارے میں اتنی بے حیا بات پھیلا دے اور پھر خود اپنے منہ سے اس چیز کا اعتراف بھی کر لے۔ جب میں اس محلے سے نکلا تو میرے ذہن میں بہت سارے منصوبے چل رہے تھے۔ ڈرائیور ساجد مجھ سے کہنے لگا کہ آپ اس بوڑھے کے خلاف کیس کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو غریب لوگ ہیں، ہمیں کورٹ کچہری کے معاملات کا نہیں پتہ، لیکن آپ تو ایکشن لے سکتے ہیں۔ یہ تو محلے کا ماحول خراب کر رہا ہے، اور ویسے بھی ایسے شخص کو عام لوگوں کے محلے میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ بات سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ بات تو اس آدمی کی بالکل 100% صحیح تھی، کیونکہ برائی کو پھیلانے والا سزا کا حقدار ہوتا ہے۔ خیر، میں نے سوچ لیا کہ میں اس آدمی کے خلاف کیس تھانے میں لے جانے کی بجائے پہلے میڈیا تک پھیلاؤں گا، تاکہ لوگوں کے ڈر اور خوف سے یہ آدمی یہ حرکتیں کرنا چھوڑ دے، کیونکہ اگر اسے میں صرف جیل لے کر گیا تو یہ عبرت کا نشانہ نہیں بنے گا، لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا۔ ایک بار میڈیا والوں تک بات پہنچ جائے تو اسے عوام کا خوف ہوگا اور یہ محلہ بھی چھوڑ دے گا، یا پھر یہ حرکتیں چھوڑ دے گا۔ میڈیا کے کچھ لوگ میرے دوست تھے جو مجھ سے رابطے میں رہتے تھے، میں نے ان کو یہ بات بتا دی۔ میڈیا والوں کو تو ایسی خبریں چاہیے ہوتی ہیں، کیونکہ انہی خبروں کی بنیاد پر ان کی روزی روٹی چلتی ہے۔ میرا ایک دوست آصف جو کہ میڈیا پرسن تھا، میں نے اس سے بات کی تو کہنے لگا ٹھیک ہے، میں کیمرہ اور مائک وغیرہ لے کر جمعے والے دن جب حاجی مظفر نماز پڑھ کر نکلے گا
تو اس کے گھر کی طرف آؤں گا، اور جیسے ہی وہ مسجد سے نماز پڑھ کے نکلے گا ہم اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے گھر تک جائیں گے، اس سے سوال کریں گے تو یقیناً وہ اپنے گھر کی طرف بھاگے گا۔ ہمارے ساتھ محلے کی وہ لوگ بھی ہوں گے جو مسجد میں نماز پڑھنے آئے ہوں گے۔ اس طرح صحیح ماحول بھی بن جائے گا اور اس بوڑھے آدمی کا صحیح تماشا بھی لگے گا جو اس بڑھاپے کی عمر میں یہ حرکتیں کر رہا ہے اور دوسروں کو بھی خراب کر رہا ہے۔ آصف کا منصوبہ بالکل صحیح تھا، مگر میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ آگے چل کر کیا ہو جائے گا، کیونکہ زندگی میں اتنا حیران کبھی نہیں ہوا تھا جتنا آج ہونے والا تھا۔ بہرحال آصف جمعے والے دن آ گیا۔ منصوبہ جیسے ہم نے سوچا تھا ویسا ہی تھا۔ حاجی مظفر اور اس کا بیٹا مسجد سے جب نماز پڑھنے کے بعد نکلے تو ہم نے ان کا پیچھا کیا۔ کیمرہ حاجی مظفر کے منہ کی طرف کر کے اس سے سوال کیے جانے لگے تو وہ گھبرا گیا، اپنے بیٹے کو لے کر اپنے گھر کی طرف بھاگا۔ اس سے پہلے کہ ہم لوگ اس کے گھر پہنچ پاتے اس نے اندر سے جا کر گھر کے دروازے کو کنڈی لگا دی اور اندر چلا گیا تھا۔ لوگوں نے اسے اپنے گھر جانے سے روکنے کی کوشش تو کی تھی، پر وہ پھرتیلا تھا، دبلا پتلا تھا، فوراً ہی اپنے گھر کے اندر گھس گیا۔ آصف نے اس کا دروازہ پیٹنے کی بہت کوشش کی مگر اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ آصف نے میڈیا پر یہ بھی بتا دیا کہ اب ہم اس آدمی کا انتظار کریں گے کہ یہ کب اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، کیونکہ ہم کسی کے خلاف تشدد تو نہیں کر سکتے، ہم اس کے گھر کا دروازہ نہیں توڑیں گے، ہم انتظار کریں گے کہ یہ کب گھر سے باہر نکلے گا، آخر آج نہیں تو کل ضرور نکلے گا۔ اس طرح عوام میں اس شو کے لیے دلچسپی بھی پیدا ہونے لگی تھی۔ مظفر اب اپنے گھر کے اندر بند ہو چکا تھا، اسے کوئی نہ کوئی چیز لینے کے لیے باہر ضرور نکلنا تھا۔ محلے والوں نے اس کی گھر کی بجلی بھی بند کر دی تھی اور پانی تو جا کر لانا پڑتا تھا۔ خیر اگلا دن ہو گیا، حاجی مظفر کے گھر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ پوری رات اس کے گھر پر پہرا کیا گیا، کیمرہ لگایا گیا، مگر حاجی مظفر کے گھر سے کوئی نہ نکلا۔ آخر کوئی اپنے گھر میں کب تک بند رہ سکتا ہے؟ انسان کی 100 ضرورتیں ہوتی ہیں۔ اب محلے والے بھی حیران ہونے لگے کہ حاجی مظفر اندر رہ کیسے رہا ہوگا، جبکہ بغیر پانی کے تو رہنا مشکل ہے، اور دن بھی گرمیوں کے تھے، باہر سے بجلی بھی بند تھی۔ حاجی مظفر پر لوگوں کو ترس تو نہیں آ رہا تھا، لیکن ہاں حیرت ضرور ہو رہی تھی کہ حاجی بیٹے کے ساتھ رہ کیسے رہا ہے۔ آخرکار محلے والوں نے سوچ لیا کہ ہمیں اس کے خلاف یہ کارروائی بند کرنی چاہیے، یا کم از کم اس کا جھوٹا اعلان کرنا چاہیے، تاکہ حاجی مظفر اپنے ہوش و حواس میں گھر سے باہر آئے تو پھر ہم اس سے کوئی سوال جواب کر سکیں۔ ویسے تو محلے والوں کے مطابق وہ کبھی گھبرایا نہیں تھا، ایسی صورتحال میں وہ لوگوں کو بالکل نہیں جواب دیتا تھا اور اپنے کام سے کام رکھتا تھا، کسی سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ پر آج تو موقع مختلف تھا، کیونکہ بہت سارے لوگ حاجی مظفر کے پیچھے پڑے تھے۔ جب حاجی مظفر 3 دن تک اپنے گھر سے نہیں نکلا تو مجبوراً محلے والوں کو اس کا گھر کا دروازہ توڑنا پڑا، مگر جب گھر کا دروازہ توڑا گیا تو سب لوگ حیران رہ گئے تھے، کیونکہ حاجی مظفر کے گھر میں کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ہم جب اس کے گھر کے کمرے میں چلے گئے تو دیکھا کہ حاجی مظفر اپنے بستر پر پڑا ہوا تھا، اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور وہ اس دنیا سے جا چکا تھا۔ اس کا بیٹا بھی اس دنیا سے جا چکا تھا، بیٹا بھی بڑی کم عمری میں چل بسا تھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میں تو حیران رہ گیا تھا، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ حاجی مظفر اتنی جلدی اور اس طرح سے اس دنیا سے چلا جائے گا۔ مجھے تو اب اس پر افسوس بھی ہونے لگا تھا۔ سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا، کوئی بھی بول نہیں رہا تھا، سب لوگ خاموش تھے۔ کسی کو افسوس بھی خاص نہیں تھا، کیونکہ حاجی مظفر ایک ایسی شخصیت تھی جس سے سب لوگ نفرت کرتے تھے۔ پر ابھی تو سب کا حیران ہونا باقی تھا۔ حاجی مظفر کے کفن دفن کا انتظام کرنا ضروری اس لیے تھا کیونکہ اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ بیوی تو اس دنیا سے چلی گئی تھی، بیٹا ایک ہی تھا، اور بیوی سے اولاد اس کی شادی کے 18 سال بعد ہوئی تھی، تو بیٹا زیادہ عمر کا نہیں تھا۔ لیکن باپ بیٹے کا جنازہ دیکھ کر سب لوگ حیران تھے۔ سب سوچنے لگے کہ کہیں ان دونوں نے خودکشی تو نہیں کی۔ پوسٹ مارٹم کی باتیں ہونے لگی کہ ان دونوں کا پوسٹ مارٹم کروایا جائے، مگر پوسٹ مارٹم کیوں کروایا جاتا؟ ان کے لیے کوئی ایسا خرچہ اٹھانے والا تو تھا نہیں۔ بہرحال ایک ڈاکٹر اس محلے میں رہتا تھا، اس نے آ کر لاش کو چیک کیا اور بتانے لگا
کہ یہ لوگ خوف کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ دل کی دھڑکن بند ہوئی ہے، دھڑکن یا تو خوف کی وجہ سے بند ہوئی یا دکھ کی وجہ سے، لیکن دونوں میں سے کسی نے بھی خودکشی نہیں کی، بلکہ ان کی طبعی موت واقع ہوئی ہے۔ اس بات نے ہم سب کو حیران کر دیا تھا۔ بہرحال کفن دفن کا انتظام ہونے لگا، مگر جیسے ہی حاجی مظفر اور اس کے بیٹے کی قبر کھودی جانے لگی تو لوگ ایک دوسرے سے نظریں چرانے لگے۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہو کیا رہا ہے۔ حاجی مظفر کی قبر سے گلاب کی پتیوں کی خوشبو پھوٹنے لگی، ایسی خوشبو جو شاید کبھی کسی نے نہیں سونگھی ہوگی، اتنی خوبصورت خوشبو، دل کو لبھانے والی کہ جیسے کبھی کسی نے نہ سونگھی ہو۔ اگر حاجی مظفر اتنا برا تھا تو پھر اس کی قبر سے یہ خوشبو کیسی؟ میں نے دل میں سوچا۔ سب لوگ حیران ہو گئے تھے، کچھ لوگ تو افسوس کرنے لگے کہ انہوں نے حاجی مظفر کے بارے میں ایسی باتیں کیں جبکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے کبھی بھی اسے کوئی ایسا عمل کرتے نہیں دیکھا تھا۔ سب لوگ ہی حیران ہو رہے تھے کہ تبھی امام مسجد وہاں پر آ گئے، ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ کہنے لگے کہ اللہ ہم سب کو معاف کرے، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہم سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ حاجی مظفر کی حقیقت سے میں واقف ہوں، مگر افسوس ایک دن پہلے ہی مجھے اس کی حقیقت کا پتہ چلا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں آہستہ محلے کے لوگوں کو اس کے بارے میں بتاؤں گا، پر مجھے موقع ہی نہیں ملا اور وہ بیچارہ اس دنیا سے چلا گیا۔ ویسے تو اس کی بے گناہی کا ثبوت اس کی قبر سے پھوٹتی یہ مہک ہے، لیکن پھر بھی میں تم لوگوں کو بتا دوں کہ حاجی مظفر نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا، بلکہ حاجی مظفر نے کسی کا گناہ اپنے سر لیا تھا۔ جو ویڈیو اس محلے میں پھیلی ہوئی ہے وہ حاجی مظفر کی نہیں، کسی اور کی ہے۔ حاجی مظفر واقعی میں نیک انسان تھا۔ وہ اپنی بیوی کے دکھ میں ہی دوہرا ہوا تھا کہ تم لوگوں نے اس پر ایک اور الزام لگا دیا۔ اس نے صفائی دینے کی بجائے تم سب کی بات مان لی اور سر جھکا لیا، مگر تم سب اسے اتنا ذلیل و رسوا کرو گے کہ اس کے گھر کیمرہ لے آؤ گے، اس بیچارے نے سوچا نہیں ہوگا۔ اسی لیے شاید اس نے اللہ سے دعا مانگی کہ وہ اسے اس دنیا سے ہی اٹھا لے، اور وہ شاید یہاں سے چلا بھی اسی وجہ سے گیا۔ اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی، اللہ نے اسے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ حاجی مظفر تو چلا گیا، پر ہم لوگوں کے لیے ایک سبق چھوڑ گیا ہے کہ کبھی کسی کو اپنی آنکھوں سے گناہ کرتے نہ دیکھو تو اسے گنہگار مت بولو، ورنہ گنہگار وہ نہیں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔